کیا جائے وہ ہماری قوم سے کام نہیں ہوتا۔ مشکل ترین کام وہ ہوتا ہے جس پر پیسہ خرچ کیا جائے یا جس پر ٹائم صرف کیا جائے۔ نہ ہماری قوم کے پاس ٹائم اور نہ ہماری قوم کے پاس پیسہ۔ میں جو نفی کر رہا ہوں نا کہ پیسہ نہیں ٹائم نہیں، یہ لوگوں کی سوچ کے مطابق، مگر نہ پیسہ تو بڑا ہے لوگوں کے پاس، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، وقت بھی بڑا ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نکالنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ یہی قوم گناہوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے دکھائی دے گی، یہی قوم گناہ کرتے ہوئے ٹائم صرف کرتے ہوئے دکھائی دے گی۔ جب اللہ کے لیے ٹائم خرچ کرنا ہو، اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہو، پھر یہ غریب بھی ہو جاتے ہیں، یہ مصروف بھی ہو جاتے ہیں، پھر ٹائم نہیں پیسہ نہیں۔ تو چلو لوگوں کی سوچ کے مطابق یہ 3 باتیں ذکر کر دیتا ہوں، جس پر ٹائم نہیں لگے گا اور جس پر پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، وہی 3 کام کرنا، انہی کو یاد کر کے ہم کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کام ہیں کون سے، وہ جلدی جلدی ہمیں پتہ چل جائے، کرنے والے بھی ہیں یا نہیں؟ بھائی کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے بھی ہیں اور اتنے آسان کہ جس پر کوئی محنت کی ضرورت بھی نہیں، وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بندہ روزمرہ زندگی میں چلتے چلتے وہ کام کر سکتا ہے۔ وہ 3 کام نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، پہلے میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کر لیتا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں سارے؟ مسجد میں۔ کس کا گھر ہے یہ؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں ہم؟ اب آواز کم آئی ہے۔ کتنی بار؟ 5 مرتبہ۔ اگر کوئی 5 مرتبہ ایک دن میں قدم نہیں اٹھاتا اللہ کے گھر کی طرف تو اس کی کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ 5 مرتبہ ہم اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف کچھ دیر کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے ایک کام کرنا ہے، وہ میں نشاندہی کروں گا، وہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں دیکھنا پھر کیسے برستی ہے۔ نمبر 2، جب اللہ کے گھر میں آ گئے، یہاں آ کر کوئی ایک کام کرنا ہے، وہ میں ذکر کروں گا۔ نمبر 3، جب اللہ کے گھر سے اٹھ کر جانا ہے، اپنا کام کاج کرنا ہے، کوئی مصروفیات ہیں، دکان ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، تو تب کیا سوچ لے کر جانی چاہیے؟ بس یہ 3 کام۔ اللہ کے گھر کی طرف جب چل رہا وہ بندہ تو کیا کر کے اس کو چلنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ نمبر 2، جب رب کے گھر میں وہ پہنچ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 3، جب اللہ کے گھر سے اٹھ کر جائے تو اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ 3 موقع یاد ہو جائیں گے آپ کو؟ 3 موقع تو یاد ہو گئے نا، اب کام بھی یاد کر لیں۔ پہلا عمل، پہلا موقع کہ اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ چلنے لگے، اپنے گھر سے اٹھے اور چلنے لگے، اس وقت ایک کام کرنا ہوگا۔ وہی کام ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر لیا کریں۔ وضو کہاں کرنا ہے؟ گھر سے۔ نماز پڑھنے جانا ہے نا مسجد کے اندر، تو وضو اپنے گھر سے کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ کو پتہ ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، کہ بغیر وضو کے بھی کام چل جائے گا؟ نہیں چلتا نا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، یہ ساری دنیا جانتی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ مسجد میں آ کے کر لے، بازار میں کر لے، جہاں مرضی کرے، اس نے وضو کر کے پھر ہی نماز پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی تبدیلی، معمولی سا ایک فرق، مسجد میں جا کر وضو کرنے کی بجائے اپنے گھر سے وضو کر کے چل پڑے، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، معمولی سی تبدیلی ہی ہے نا۔ کام تو کرنا ہی کرنا، نہ پیسہ خرچ ہوا نہ اس پہ ٹائم صرف ہوا، کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ اپنے گھر سے کر لو۔ اب وضو اپنے گھر سے کر کے اللہ کے گھر کی طرف ذرا چل کر دیکھو تو عرش والا نیکی، ثواب اور اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی تک وہ رب کے گھر میں اس نے قدم نہیں رکھا، حتیٰ کہ ابھی تو وہ اپنے گھر سے ہی نکلا ہے، ایک قدم اس نے باہر رکھا، ابھی تک مسجد میں نہیں آیا، تکبیر تحریمہ نہیں پکاری، نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف وضو کیا اپنے گھر سے اور چل نکلا، جیسے قدم باہر رکھا اب چل رہا ہے،
आसमान वाले को इतना ये प्यारा लगता है कि अपने घर से बावजू होकर मेरे घर की तरफ ये चल रहा है। आका फरमाते हैं फअजरुहु कअजरिल हाजिल मुहरिम, ये जा रहा है ना अल्लाह के घर की तरफ, बेमकसद नहीं जा रहा, इसका एक मकसद है, वो है इला सलातिन मक्तूबातिन, ये फर्ज नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा या नमाज जुमा, इनमें से कोई नमाज ये पढ़ने के लिए रब के घर की तरफ चल पड़ा है, ये चलता जा रहा है। आसमानों से जो अजर इसके लिए लिख दिया गया, अजर अल्लाह इसको ये अता करता है कि इतना अजर मालिक दे देता है जितना अजर एहराम बांध कर बैतुल्लाह का हज करने वाले को देता है, उतना ही सवाब इस बंदे को भी अल्लाह देता है। अब देखिए अल्लाह की रहमत कितनी हुई, हज का सवाब मिल गया। इस अमल के बदले वुज़ू अपने घर से करके चला है, बस इतनी सी तब्दीली। ये एक काम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना, और थोड़ी सी इसकी तशरीह में अगर चले जाएं तो अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमत की बरखा बरस रही है इस छोटे से अमल के बदले, जिस पर पैसा भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, जो काम करना ही करना था थोड़े से फर्क के साथ कर लो, जगह की तब्दीली के साथ कर लो, तो रब कितनी रहमत करे, एक हज का सवाब अता कर दे। लोगों जानते हो कि हज कितनी बड़ी इबादत है, और ये भी याद रखना हज वो इबादत है कि जब बंदा चाहे नहीं कर सकता। इस हज के लिए पूरे साल में एक महीने के चंद दिन अल्लाह ने खास कर दिए, वह नसीब में आए तो हज हो सकेगा, जब चाहोगे हज नहीं हो सकेगा, साल में सिर्फ एक मरतबा हो सकेगा, लाखों रुपया होगा तो तब कर सकोगे, सफर की हिम्मत और ताकत है तो तब कर सकोगे, मखसूस लिबास पहनोगे तो तब ये इबादत कबूल होगी, मखसूस जगह पे जाओगे, मखसूस हैत अपनाओगे, मखसूस जगह पे जाकर क़याम करोगे, कभी चंद घंटे एक जगह पर, कुछ घंटे दूसरी जगह पर, रात किसी जगह पर, दिन किसी जगह पर, कभी पैदल चल के जाना पड़ेगा, लिबास भी एक खास किस्म का पहनना होगा, लाखों रुपया की ताकत होगी तो तब होगा, जब चाहोगे नहीं कर सकोगे, जहां चाहोगे नहीं कर सकोगे, जैसे चाहोगे नहीं कर सकोगे। इतनी शर्त, इतनी शराइत के साथ ये पाबंद कर दिया गया। एक हज इतनी मजबूत और इतनी बड़ी और मुश्किल तरीन इबादत है, और इसकी चाहत हर बंदा ही रखता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, गरीब है तो तब भी तड़पता है, अमीर है तो तब भी तरसता है कि अल्लाह कभी मौका दे, कभी सेहत इजाजत नहीं देती, कभी पैसा नहीं होता, कभी घर की मजबूरियां, कभी बीमारियों ने बसेरा कर लिया, बंदा सारी जिंदगी तरसते तरसते गुजार देता है, कभी अल्लाह मौका देगा बैतुल्लाह हम भी देखने के लिए जाएंगे। ये सोच लेकर बंदा कब्रिस्तान चला जाता है, सोच पूरी नहीं होती। हजरात, मेरे अल्लाह ने पैकेज रख दिया है कि मेरे बंदों अगर मजबूरियों ने तुम्हें घेर लिया, बीमारियां आई तो वो भी मेरी तरफ से आई, तुम बैतुल्लाह देख ना सके, तुम बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगा सके, तुम सफा मरवा की साई नहीं कर सके, तुम जगह जगह का क़याम नहीं कर सके, मैदान अरफात में रब की रहमत बरसती तुम नहीं देख सके, तुम बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट को पकड़कर नहीं रो सके, गुनाहों की माफी का सवाल रब से नहीं कर सके, हजर अस्वद को चूस कर तुम अपने गुनाह माफ नहीं करवा सके, कोई बात नहीं, मैं उस अजीम इबादत का सवाब मेरे गरीब बंदों तुम्हारे घर में ही अदा कर दूंगा। एक वुजू करके चल पड़ा करो मेरे घर की तरफ, मैं तुम्हें इस अजीम इबादत का सवाब उधर ही अता कर दूंगा। हजरात, फिर जो साल में सिर्फ एक मरतबा ही हो सकती है, अल्लाह तो एक दिन में 5 मरतबों से इबादत का सवाब बंदे के घर में ही अता कर रहा है। अगर वुजू करके चले ना, एक दिन में 5 मरतबा कर ली तो कितनी मरतबा हज का सवाब मिला? 5 मरतबा। ये वो इबादत जो साल में एक मरतबा, एक दिन में अल्लाह 5 मरतबा अता कर रहा है। और फिर सिर्फ इसी पे बस नहीं, एक हफ्ता भी अमल कर ले तो 35 हज करने का सवाब मिलेगा, महीना अमल कर लो तो 150 नमाज आती है महीने में, और अगर पूरा साल भी बंदा मोहब्बत करे और इस अमल को अपनाए रखे 1775 नमाजें आती हैं एक साल की। अल्लाह की कितनी रहमत के वो इबादत जो साल में सिर्फ एक मरतबा खास जगह पे जाकर, खास लिबास पहनकर, लाखों रुपया खर्च करके, सेहत होने के साथ साथ ये इतनी शराइत पूरी करके तब एक इबादत साल में हो सकती है। जल्दी से जल्दी कोई चाहे तो, वहाँ रहने वाला भी हाथ जब जी चाहे नहीं कर सकता, एक मरतबा साल में कर सकता है। हज़रात, उस इबादत का सवाब अल्लाह एक साल के अंदर 1500 से ज़ायद मरतबा अता कर देता है। कितनी रहमत है फिर अल्लाह। सुस्ती फिर किस तरफ से है भाई? हमारी तरफ से। हम एक छोटे से अमल को भूल जाते हैं तो कोशिश किया करें अल्लाह से हज का सवाब हासिल कर लिया करें। घर से वुज़ू करके पाक साफ होकर बंदा निकलता है ना, जब
ایک ایک قدم پر بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک قدم اٹھایا نیکی ملے گی، پھر قدم اٹھایا گناہ معاف ہوگا، پھر قدم اٹھائے گا درجہ بلند ہوگا، یہ الگ حدیث ہے۔ یہ فضیلتیں بھی ساتھ ساتھ، اور صرف وضو کرنے کے بدلے میں اللہ حج کا ثواب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں آ کے تم وضو نہیں کر سکتے، قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، کریں آپ، لیکن جو مسجد میں آ کر وضو کرے گا وہ حج کے ثواب سے محروم رہے گا۔ جائز ہے اس کا ادھر وضو کرنا بھی، لیکن اگر حج کا ثواب لینا ہے تو گھر سے وضو کر کے آئے۔ عمل کریں گے، کبھی کبھی عمل کیا کریں، اتنا بہترین اور زبردست پیکج ہے اللہ کی طرف سے، قبول کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا کام، جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں، وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے نا، وضو کیے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی۔ اب دوسرا کام کہ یہاں آ کر کیا کرنا ہے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دوسرا موقع یہ ہے کہ نماز پڑھ کر نا مسجد میں آ کر پھر ایک کام اور کرنا۔ نماز تو پڑھنی تھی، وضو کیا نماز کے لیے، نماز پڑھی گئی، ایک کام چھوٹا سا اور ساتھ ملا لیں، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے برستی ہیں۔ کام کون سا ہے؟ نوٹ کریں وہ کام، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، بس یہ کام ہے، تھوڑی دیر 2-4 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، پھر اٹھ کر چلے جائیں اپنے کام کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں ذکر کیا کریں، یہ بھی نہیں کہہ رہا قرآن پڑھا کریں، یہ بھی نہیں کہہ رہا دعا مانگا کریں، یہ سارے تو بہت فضیلت والے اعمال ہیں۔ کوئی دعا مانگے تو 4 چاند لگ جائیں گے، قرآن پڑھے تو اور بہاریں مل جائیں گی، ذکر میں مصروف ہو جائے تو رب اور قریب ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ چپ کر کے کچھ نہیں کر سکتا، سر جھکا کرنا، بس ویسے چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ سوچ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا، 2 منٹ بیٹھے، 3 منٹ بیٹھے، جتنی توفیق ہو، نماز سے فارغ ہو کر تھوڑا سا وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے، پھر چلا جائے، بس یہ کام۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ چھوٹا سا کام پہلے ذکر ہوا ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں تو اس پر فضیلت بھی آپ نے سن لی کہ اللہ حج کا ثواب دے دے گا، تو 2-4 منٹ بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ انسان ہے نا، ہمیشہ فائدہ سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کروں تو مجھے کیا ملے گا، تو نوٹ کر لو پھر کیا ملے گا۔ اگر اللہ کے گھر میں 2-4 منٹ بیٹھنے کی سعادت مل گئی تو جس کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ مالک پھر محبت کیسے کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی بات نہیں کر رہا کہ کسی کے گھر میں 2-4 منٹ بیٹھ جائیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو بیٹھ جائے اس کے بارے میں اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ اور زیادہ دیر بیٹھے، جانے لگے تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہ میرا بندہ میرے گھر سے کیوں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہی رہتا ہے۔ 2-4 منٹ اپنے خالق کو دیکھ کر تو دیکھیں تو اللہ کتنی محبت کرے گا، رب کیا عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، میں پس منظر بھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، سن لو آج میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ فرمایا میں نے رات نہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کس کا دیدار؟ اللہ کا۔ میں نے اپنے اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ فرمایا میرے اللہ بڑے خوبصورت، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہے۔ پھر کچھ باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا، معراج کی رات دیدار نہیں ہوا تھا، قرآن اس پہ گواہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، جبکہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن ہی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جنہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے تجھے دیکھوں، اللہ نے پھر تجلی ڈالی نا پہاڑ پر، تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا پہاڑ، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح بخاری پڑھ لو تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ معراج کی رات محبوب نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ بندہ جھوٹا انسان ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، ہاں خواب کے اندر دیدار کیا ہے، خواب میں اللہ کو دیکھا ہے۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اللہ کو دیکھا، اللہ بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے بندے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ میرے بندے جب نیکی کرنے لگتے ہیں تو اس نیکی کو لکھنے کے لیے میرے معزز فرشتے بھی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں
کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نیکی کون سی ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں نا کہ سارے اعمال فرشتے لکھ لیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ کوئی نیکی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنی پیاری نیکی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی، ہر فرشتے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھ کر اللہ کے پاس لے جاؤں، یہ عمل بڑا پیارا ہے جو بندے نے کیا ہے۔ فرشتہ خواہش کرتا ہے میں لکھوں، دوسرا کہتا ہے میں لکھوں، تیسرا کہتا ہے میں لکھوں۔ نیکی تو ایک ہی تھی، فرشتے زیادہ سے آپس میں جھگڑ پڑتے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندوں کی وہ نیکیاں جانتے ہیں آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سی؟ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ اے اللہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اعمال کون سی، میں تو نہیں جانتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فوضع یدہ بین کتفیہ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے نفی میں جواب دیا، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ اللہ نے ہاتھ رکھا میرے دونوں کندھوں پہ رکھا، تب کیا ہوا؟ حتی وجدت بردھا بین ثدییہ، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پہ جب رکھا تو اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جگر اور سینے میں اتر آئی۔ اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتری ہوئی تھی۔ تب ہوا کیا؟ ہاتھ کندھوں پر تھا، ہاتھ کی ٹھنڈک سینے میں تھی۔ فرمایا ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کا ایک ایک ذرہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ ساتوں آسمان بھی نظر آنے لگے، ساتوں زمینیں بھی دکھائی دینے لگی، اور ان کا ایک ایک ذرہ مجھے نظر آنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما يقسم المال والحال، میرے پیارے اب بتلا کہ وہ کون سے اعمال ہیں میرے بندوں کے جب وہ کرنے لگتے ہیں تو میرے معزز فرشتے بھی لکھنے کے لیے جھگڑ بیٹھتے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ مجھے نیکیاں نظر آئیں، وہ اعمال دکھائی دیے کیونکہ ذرا ذرا نظر آ رہا تھا۔ فرمایا میں نے دیکھ کر جواب دیا کہ یا اللہ وہ کفارات ہیں۔ کیا ہیں؟ کفارات، وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، وہ نیکیاں جو گناہوں کو ملیمیٹ کر دیتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں جن کاموں سے۔ جواب درست نکلا کہ واقعی وہ کفارات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو کفارات کون سی نیکیاں ہیں؟ پھر آپ نے وہاں 3 نیکیاں ذکر کی، وہ نوٹ فرما لیں اور اپنے اعمال میں داخل کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں نمبر 1 المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، پہلی نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ یہی بیان ہو رہا تھا کہ دوسرا کام نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے، آپ جواب دیں گے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ پیچھے حدیث کا پس منظر دیکھیں، کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آگے امت کو کس انداز میں سمجھائی۔ فرمایا کہ یہ نیکی اتنی عظیم ہے کہ فرشتے بھی جھگڑ پڑتے ہیں لکھنے کے لیے۔ نمبر 2 کیونکہ 3 باتیں ذکر کی، فرمایا المشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر مسجد کی طرف چلنا۔ پہلے بیان ہو چکا کہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلنا۔ نمبر 3 اسباغ الوضوء فی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلیں، یہ پہلے بیان ہو چکا۔ اس حدیث میں تینوں نیکیاں یہ بیان ہوئی ہیں کہ اچھی طرح وضو، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جی نہیں چاہتا وضو کرنے کو، موسم گرمی کا ہے، پانی گرم ہو گیا، ٹینکی میں پانی کھڑا کھڑا سورج کی تپش اور دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا۔ دونوں کیفیات میں بندہ 3 مرتبہ اپنے اعضاء دھو کر وضو کرتا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، سہولت ہے یا سہولت نہیں ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے۔ فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کر لینا۔ نمبر 2 پیدل چل کر مسجد میں باجماعت نماز کے لیے جانا۔ نمبر 3 جب نماز ہو جائے کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر جانا۔ یہ 3 کام جس بندے کی زندگی میں آ گئے، ومن فعل ذلک، جس نے ان تینوں کو اپنا لیا، اچھا وضو کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مسجد میں ٹھہر جاتا تھا، جس بندے کو یہ نصیب ہو گئے، عاش بخیر ومات بخیر، اس کی تو زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے گی، اور زندگی گزرتے زندگی کے جب اختتام ہوگا، یہ دنیا سے جا رہا ہوگا، اللہ اس کو کلمہ طیبہ بھی نصیب فرما دے۔ زندگی خیر والی، موت ایمان والی، ان 3 کاموں کے بدلے میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یقیناً آپ ہی بتلائیں، ہر بندہ اس کوشش میں نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑا
ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ جو آج دن گزر گیا نا، بس جیسا کیسا گزرا یہ تو گزر گیا، کل اس میں بہتری نہ ہو۔ کاروباری ہے تو وہ کاروبار میں بہتری چاہتا ہے، اہل علم ہے تو وہ علم میں بہتری چاہتا ہے۔ بندہ جس کیٹیگری کا بھی ہو، وہ اپنی زندگی میں بہتر کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو نسخہ محمدی دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اچھی طرح وضو کیا کرو، نماز باجماعت پڑھا کرو، نماز کے بعد رب کے گھر میں تھوڑا سا ٹائم دیا کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، محمود علیہ السلام کی حدیث ہے، اس پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اتنی سچی بات ہے کہ زندگی اس کی بہتر سے بہتر ہونے لگی۔ یہی اسی میں بہتری ہے۔ باقی کوئی کتنا بڑا دنیا کا سائنسدان آ جائے، وہ بہتری کسی اور چیز میں کہے، پاؤں کی ٹھوکر لگا کر اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک بندے کا تجربہ ہے۔ انسان تو ہمیشہ ٹھوکریں کھانے والا ہے، اس کو خطا لگ جاتی ہے، غلطی ہوتی ہے، آج ایک نظریہ ہے کل کو وہ بدل سکتا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی بات اول دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نہ کبھی بدلی ہے اور نہ کبھی بدلے۔ ایمان ہے ہمارا اس بات پر، بہتری چاہتے ہو تو ان چیزوں کو اپنا، بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی بندہ تنگ ہو نا، زندگی سے بہت ہی تنگ ہو جائے، تو کبھی کبھی یہ خواہش کرتا ہے نا کہ یا اللہ موت کے وقت کلمہ ہی نصیب کر دے۔ یہ سب سے آخری خواہش ہوتی ہے بندے کی، اور یہ واقعی بڑی اچھی خواہش ہے، کیونکہ جس بندے کو کلمہ نصیب ہو گیا نا، آخری من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ تو رب کی جنت کا مہمان ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کامیابی کی دلیل مل رہی ہے، گارنٹی مل رہی ہے کہ ان کاموں کو اپنا لو، اس وقت کلمہ نصیب ہو۔ پھر ہماری سستی ہے نا، اور یہ کفارات تھے، یہ کام گناہ کتنے معاف ہوں گے۔ آج سے اگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو پیچھے زندگی جو گزری بڑے بڑے گناہ کیے ان کا کیا بنے گا؟ یہ کام تو گناہوں کو مٹانے والے تھے، کفارات تھے۔ اسی حدیث کا آخری حصہ کچھ یوں بیان کیا، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس بندے کی زندگی میں اچھا وضو کرنا نصیب ہو گیا، جس کو باجماعت نماز پڑھنی مل گئی، اور جس کو نماز کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا مسجد میں نصیب ہو گیا، زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور گناہوں سے وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچہ جو ہے نا، پہلے دن کتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے زندگی میں؟ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کتنا گناہوں سے معصوم ہے، کوئی گناہ اس کے قریب نہیں ہے، پاک صاف پیدا ہوا۔ جس طرح وہ بچہ پیدا ہوا ہے نا گناہوں سے پاک، اسی طرح یہ بندہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت کتنی وسیع رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دے۔ تو اپنائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ۔ آخری بات سن لیں، گھر سے وضو کر کے آئے تو کیا ثواب ملا بھائی؟ سب کی یاد بھی کر لینا، گھر سے وضو کر کے آئیں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ حج کا ثواب۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھی، کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے تو 3 انعام ملتے ہیں، 3 انعام۔ نمبر 1 زندگی بہتر ہو جائے گی، نمبر 2 موت ایمان والی نصیب ہوگی، نمبر 3 صحابہ کا سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ تیسرا کام کہ جب ہم نے جانا ہے، ایک آتے ہوئے کام کیا، ایک مسجد میں پہنچ کر کیا، اور اب جانا ہے تو جاتے ہوئے کیا کرنا ہے بھائی؟ چھوٹی سی ایک سوچ لے کر جائیں اور اس کو پورا کر دیں باہر جا کر، کہ جو کچھ مسجد میں آ کر حاصل کیا، جو مسجد میں آ کر حاصل کیا، درس سنا، واعظ سنا، خطبہ جمعہ سنا، یا کوئی نماز میں درس ہوا تو وہ سن لیا، یا قاری صاحب سے کوئی آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، جو بھی آ کر مسجد میں تم نے سیکھا ہے، سوچ یہ لے کر جایا کرو کہ میں نے یہ دوسروں کو جا کر بتانا ہے، میں نے باہر جا کر لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری امت کے لوگوں، کسی کے پاس اگر ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا مسئلہ، ایک آیت کا علم آ گیا، وہ آیت چھپا کر نہ مر جائے، وہ آیت آ کے لوگوں کو بتا۔ علم چھپا کر نہیں لے جانا، لوگوں کو بتا کے جانا ہے، حجت قائم کر کے جانا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا کہ کسی کو کہیں گے پتہ نہیں بات مانے گا یا نہیں مانے گا، مانے یا نہ مانے وہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے بتا دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے پہنچا تو دو لوگوں تک۔ پہنچانا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، دے دے یا نہ دے دے وہ اس کا معاملہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ایک مسئلہ بھی جانتے ہو تو پہنچاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح لوگوں کو۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دو تو
تو اللہ کی رحمت کتنی برسے گی؟ بات پھر ادھر ہی ہے کہ ملے گا کیا؟ یہ کام تو کر لیں گے، کہہ دیں گے کسی کو کہ نماز پڑھا کرو، کہیں گے جا کر کے یہ حدیث ہم نے سنی ہے، وضو گھر سے کر کے آیا کرو، حج کا ثواب ملتا ہے، بتا دیں گے، اپنے گھر جا کر بتا دیں گے۔ حضرات اگر کوئی کسی کو بتانے میں جھجک محسوس ہو نا، گھر میں ماں کو ہی بتا دو، بہن کو بتا دو، بیٹی کو بتا دو، بیوی کو بتا دو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دو، اپنے بھائیوں کو بتلایا کرو، باپ کو یہ بتلایا کرو، گھر کے افراد ہی کو جا کر بتا دیا کرو کہ آج ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ عالم دین سے اس پر عمل کرنا ہوگا، کسی نہ کسی کو بتاتے رہا کرو۔ ملے گا کہ یار وہ نوٹ کر لیں۔ اور بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے خوش نصیب کے لیے، خوش نصیب ہی کہوں گا اس بندے کو، کیونکہ واقعی یہ خوش نصیب ہے کہ جو سن کر آگے پہنچاتا ہے نا وہ خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے لیے اللہ سے دعا کی، ایسے بندے کے لیے کیا کیا؟ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے، وہ نبی کہ جن کو اللہ حکم دیتے ہیں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب آپ دعا کیا کریں امتیوں کے لیے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب دعا کیا کر اپنے امتیوں کے لیے، آپ دعا کرتے ہیں میں رحمت برساتا ہوں۔ اللہ خود کہتے ہیں دعا کر اے نبی، آپ دعا کریں گے میں رحمت برساؤں گا۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائی اور امت کے لیے دعا کر دی۔ کیا دعا کی ہے؟ اس بندے کے لیے یہ سن لیں اور خوش ہو جائیں اس بات پر کہ اگر ہم نے یہ اس عمل کو اپنا لیا تو نبی علیہ السلام کی دعا نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام نے دو دعائیں کی ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحم اللہ رجلا، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں نظر اللہ عمرہ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اے اللہ، ترجمہ اے اللہ جو میرا امتی میری حدیث کو سنے، سن کر یاد کرے، یاد کر کے دوسروں کو سنا دے، دوسروں کو بتلا دے، وہ پیغام آگے پھیلا دے۔ اے اللہ میں تیرا نبی تیری زمین پر دعا کر رہا ہوں کہ ایسے بندے پر اپنی رحمت کا نزول فرمانا اور ایسے بندے کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، چہرہ تر و تازہ رہے گا، رحمت برستی رہے گی۔ اس عمل کے بدلے کہ اگر حدیث سن کر آگے جا کر سنیں، عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرمائے، جس کو نبی کی دعا، آج تو بندہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائے تو وہ پتہ چلے نا کہ فلاں بندے کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، ہم پیسے خرچ کر کے سفر کرتے ہیں اسے دعا کروانے کے لیے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں یقیناً بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے تو ہم عقیدہ بیچ بیٹھتے ہیں، اتنے کمزور، کیونکہ لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے نا کہ جو مانگوں وہ مل جائے، وہ کوئی مانگ دے میرے لیے مل جائے، پیسہ ضرورت ہے تو تب عقیدہ بیچ بیٹھتے ہیں، شرک کر جاتے ہیں اس چیز کے بدلے کہ جو چاہت ہے وہ مل جائے۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، اور اگر عقیدہ پختہ ہو تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا بھی پڑے تو کر جاتے ہیں نا بیت اللہ، پتہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے پہ ملتزم کے سامنے کھڑے ہوں تو کتنے لوگ روتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات ہم اگر کسی بندے کے پاس جائیں یا کہیں سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچیں، ہم پہنچنے کے لیے تیار ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان شخصیات نے دعا کی ہے جس جیسا اللہ نے پوری کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی آئے نا مقابلہ کر کے تو دیکھیں، عزت احترام ہوگا، سب کا سلام پیش کریں گے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ماں نے جنا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ انہوں نے دعا کی ہے اور جب وہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کیا بہانے نہیں لگیں گے؟ بڑی بہانے لگے گی۔ اگر یہ دعا حاصل کرنا چاہتے ہو، کون سی دعا؟ محبوب علیہ السلام نے جب بھی کسی کے لیے دعا فرمائی، آپ احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، کتابیں پڑھیں، آپ احادیث کی آپ کو سمجھ آئے کہ نبی علیہ السلام نے جب دعا کی جس کے لیے کی اور جب کی، عقل مانے یا نہ مانے اللہ نے پوری ضرور کی۔ عقل میں نہ آنے والے واقعات بھی موجود ہیں کہ یہ تو بات عقل میں ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ انس بن مالک کے لیے دعا فرمائی نا کہ یا اللہ انس کے مال میں برکت ڈال دے۔ انس کہتے ہیں مدینے میں میری کھجوروں کا باغ تھا، جب ہم کھجوریں پک جاتی اتارتے میری کھجوروں کو دوبارہ پھل لگ جاتا۔ مدینے والے دیکھا کرتے تھے کہ بھئی انس کے باغ کو دوبارہ پھل لگ گیا، باقی کسی کی کھجوروں کو پھل نہیں دوبارہ لگتا تھا، میرے باغ کو دوبارہ کھجوریں لگ جاتی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ انس کے مال میں برکت ڈال دے۔ اللہ نے کیسی برکت ڈالی؟ اگر نہیں مانتی کہ ایک درخت سے پھل اتار لیے دوبارہ بھی لگ جاتا ہے اسی وقت،
انس کی کھجوریں لگتی تھی درختوں پر، دوبارہ اہل مدینہ دیکھا کرتے تھے۔ ایمان ہے ہمارا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے کھجور آنکھوں دیکھا حال ایسا، کھجوریں لگا کرتے۔ انس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انس میری خدمت کرتا رہا ہے، یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال۔ انس فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 120 عطا کیے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انس کی عمر بھی لمبی کر دینا، اس کو دراز عمر عطا کرنا۔ انس کہتے ہیں کہ وہ 120 جو اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ اپنی اپنی عمریں گزار کر، کوئی 70 سال کوئی 80 سال کوئی 90 سال گزار کر 96 افراد کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ابھی بھی رب کی زمین پہ چل رہا ہوں۔ نبی کی دعا تھی نا، آقا نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انس کو معاف بھی کر دینا۔ انس رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے 3 دعاؤں کا تعلق دنیا میں تھا، تینوں پوری ہوتی دیکھی ہیں، مال میں برکت، اولاد میں برکت، عمر میں برکت۔ چوتھی دعا کا تعلق قیامت کے دن ہے، میں امید کرتا ہوں میرے محبوب کی دعا کو اللہ چوتھی دعا کو بھی پورا فرمائے گا، یقیناً اللہ نے پوری کر دی ہے۔ رضی اللہ عنہ رضوان کے اندر انس بن مالک بھی شامل ہے، اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ بڑی دعائیں، 20 واقعات، آخری ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے جس کے لیے بھی دعا کی ہے نا، اللہ کی قسم اللہ نے بہاریں لگائی۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا؟ بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے جلیل القدر تھے، جس صحابی کا نام لے لو وہ پیارا ہی تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر تھی، باپ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ احد کا میدان جب سجا نا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور ظالموں نے، کافروں نے زیادتی بھی بہت زیادہ کی، سارا چہرہ جو تھا وہ تلواروں کے ساتھ زخمی کیا، بہت زیادہ زخم لگائے، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ شہادت ہوئی، اب بیٹے کی عمر بھی تھوڑی، ایک یہ پریشانی کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 2، جابر کی 7 بہنیں تھیں، یعنی عبداللہ کی کتنی بیٹیاں؟ 7 بیٹیاں اور اکلوتا بیٹا تھا جابر، تھا بھی چھوٹا، بہنیں بھی ابھی گھر ہیں، ان کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، اپنے گھروں میں نہیں گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ غم الگ۔ نمبر 3، یہودیوں سے بہت سارا قرض بھی لیا ہوا تھا، باپ نے نا کوئی ضرورت تھی تو یہودیوں سے کچھ قرض لے لیا، واپس نہیں کر سکے، شہید ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں ہمارا کھجوروں کا ایک باغ تھا، ساری کھجوریں اگر اتار کر ڈھیر لگا دیے جائیں اور یہودیوں کو دیے جائیں بطور جو قرض باپ نے لیا تھا وہ واپس کیے جائے تو باپ کا قرض نہیں ادا ہوتا تھا، کھجوریں تھوڑی تھی، قرض زیادہ تھا، اور ایک بندے کو لے دی جائے تو باقی سارے یہودیوں کا قرض باقی، کھجوریں پک گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ اس طرف میں رہے، جانتے تھے کہ اللہ نے شہید کو بھی قرض نہیں معاف کرتا، یہ جانتے تھے۔ تو آج کل ہم ہیں نا، لوگوں سے پیسہ لے کر کما جاتے ہیں، دوبارہ بات ہی نہیں سنتے، وعدہ خلافیاں، جھوٹ، طوفان، ہاتھوں سے لیا ہوا نہیں مانتے کہ کب کون سے پیسے کب دیے تھے، کس کو دیے تھے۔ ہم تو ایسے ظالم انسان ہیں کہ ہاتھ سے لے کر انکار کر جاتے ہیں، خود پیسے مانگ کر لے کر پھر انکاری ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلے گا قیامت کے دن جب رب کی عدالت لگے گی۔ یہ بھی انسان تھے، صحابی رسول باپ ہے، صحابی رسول بیٹا ہے، میدان احد میں کٹ کر شہید ہوا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کا والد عبداللہ کہ جب شہید ہوا تو ظالموں نے اتنے زخم کیے، خود بھی بیٹا رو رہا ہے، کہ پھوپھو جان بھی رو رہی ہے کہ بھیا کی حالت کو کیا اتنا خراب کر دیا ظالموں نے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جابر آج نہ رو، پتہ ہے تیرے باپ کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، آپ کا باپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا رب کے راستے میں شہید ہو گیا، زخم بہت زیادہ آئے جسم پر، چہرہ انہوں نے خراب کر دیا، میرے اللہ نے بھی پھر اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر تیرے باپ کو اپنا دیدار کروا دیا۔ اتنا عظیم صحابی ہے، لیکن باپ بیٹا کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے قرض معاف نہیں کرنا، یہ جانتا تھا، یہ سوچ رکھا کرے کہ قرض اللہ نے نہیں معاف کرنا، چاہے اللہ کے راستے میں شہیدی ہو جائے، شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض نہیں معاف۔ تو نبی علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں جب پک گئی یہودیوں کو بلا کر کہا کہ یہ میرے پاس کھجوریں ہیں، کل مال میرا یہی ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کھجوریں میں آپ میں تقسیم کر دیتا ہوں،
جتنا جتنا حصہ آ جائے بس اتنا اتنا لے کر چلے جانا، اور جو باقی بچ جائے وہ میرے باپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اتنی درد والی بات تھی۔ دکھ اپنی جگہ پر، ایک ہی بیٹا ہے اور پھر قرض کس طرح معاف کروا رہا ہے، جن سے منت کر رہے ہیں وہ یہودی ہیں، ان سے کہہ رہا ہے یہ غم ایک اپنی جگہ۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنی سابقہ روایات کو انہوں نے برقرار رکھا کہ نہیں، قرض نہیں معاف کرنا، ہم نے ایک ایک روپیہ دینا، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے ہم نے پورا لینا ہے، معاف نہیں کرے۔ تب جابر رضی اللہ عنہ اور پریشان ہوئے، گئے پھر ادھر ہی جدھر اپنی پریشانی لے کر جایا کرتے تھے۔ جب صحابہ پریشان ہوتے تو کہاں جاتے تھے؟ محبوب کے چہرے کو دیکھ کر پریشانی کو دور کر لیا کرتے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ گئے، جا کر سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، باپ پر قرض ہے، یہودی معاف نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ ذہن میں آیا کہ بیٹا ہے، عبداللہ شہید ہو گئے ہیں، قرض ان پر ہے۔ آپ نے فرمایا جابر کس لیے آئے ہو بتاؤ؟ جابر کہتے ہیں محبوب جی درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہودیوں کو بلاتے ہیں، آپ اگر ان کو کہہ دیں گے نا تو مجھے امید ہے کہ یہودی آپ کی بات نہیں موڑیں گے، مان جائیں گے، معاف کر دیں گے میرے باپ کو، یہ لے لے سارا، باقی معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اگر میرے کہنے سے وہ معاف کرتے ہیں نا تو مجھے یہودیوں سے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام چلے اور یہودیوں کو بلایا اور درخواست رکھی ان کے سامنے، سارا واقعہ ذکر کیا کہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، یہ کھجورے ہیں، لے لو اور باقی معاف کر دو۔ ظالموں نے نبی علیہ السلام کو بھی نکال کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں معاف کر دیا۔ یہودی پہلے دن سے مخالف، تب یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کل کے لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے جو کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں، ڈوب جائیں گے سارے لوگ۔ کبھی یہودی جو ہے کبھی کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تباہ کرے گا جب بھی قریب آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں مانتے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا جابر کو ساتھ لیا، واپس پلٹے، فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، انہوں نے معاف نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ایک کام تو کر لینا باقی میں کروں۔ جابر کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیری کھجوریں پک جائیں ساری اتار لینا، اتار کر ڈھیر لگا لینا، موٹی کھجوروں کے ڈھیر الگ، چھوٹی کھجوروں کے ڈھیر الگ لگا دینا۔ جب الگ الگ ڈھیر لگ جائیں تو جابر پھر مجھے بتانا، میں آؤں گا اور اپنی اللہ کو منانے کی پوری کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا اللہ ہمیں برکت ڈال دے۔ یہی بات ہو رہی تھی نا دعا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتا دینا۔ جابر نے کھجوریں جب پک گئی اتار لی، ڈھیر لگا دیے، نبی کے دروازے پہ گئے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو انداز بڑا پیارا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دائیں جانب سیدنا ابوبکر صدیق چل رہے تھے، بائیں جانب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ تینوں جب ڈھیر کے قریب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈھیر کے اوپر چڑھے۔ حدیث بخاری میں، سنن نسائی میں، دیگر کتابوں میں 4-5 جگہ پہ آتی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام ڈھیر کے اوپر چڑھے، کچھ دیر کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے رہے، پھر نیچے اترے، چاروں اطراف میں چکر لگاتے رہے اور رب کے سامنے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ یہ جابر پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جابر کا باپ تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے کافروں کے ساتھ ہی شہید ہو گیا ہے، اس پر قرض ہے اور یہودی مان نہیں رہے، اللہ تو جابر کی کھجوروں میں برکت بھی ڈال دے، یہ سارا قرض اپنے باپ کا اتار سکے۔ یہ دعائیں فرما کر نبی علیہ السلام چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جابر کو یہ کہہ کر گئے کہ اے جابر یہودیوں میں اعلان کر دو کہ آ کر اپنا قرض لے جائیں اور ترازو پکڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، تول تول کر دیتے رہو جتنا کسی کا قرض ہے، میں امید کرتا ہوں میرا اللہ ان کو پورا کر دے گا۔ جابر کہتے ہیں میں نے ترازو پکڑا، یہودیوں میں اعلان کیا، اعلان کر کے میں نے پھر تول تول کر دینا شروع کر دیا۔ یہودی آتے گئے، جتنا کہتے اتنا تول کر دے دیتا، جتنا کوئی کہتا میں نے اتنا قرض لینا ہے بدلے میں کھجوریں پسند کرتا دے دیتا۔ سارے یہودی جب اپنا اپنا قرض اپنے کہنے کے مطابق لے کر چلے گئے، تب میں نے جلدی سے ترازو رکھا اور چاروں طرف کھجوروں کے ڈھیر کی طرف میں نے چکر لگایا، گھوم کر دیکھا کہیں سے ایک کھجور کم ہوئی ہے یا سارے کا سارا ڈھیر اسی طرح پڑا۔ اللہ کی قسم جابر کہتے ہیں کسی جگہ سے ایک کھجور بھی کم نہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں خوشی کا پیغام لے کر پھر پیغمبر کے دروازے پہ گیا، جا کر دوڑتے ہوئے بتایا کہ محبوب جی مبارک ہو، آپ آئے تھے دعا کرنے کے لیے، اللہ نے برکت ڈالی ہے، کھجوریں اسی طرح پڑی ہیں۔ یہودی سارا قرض اپنا لے کر چلے گئے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جابر جب میں دعا کے لیے گیا تھا میرے دائیں جانب اور بائیں جانب صدیق اور فاروق بھی گئے تھے، چل کر آئے تھے نا ساتھ،
फरमाया जाओ जाकर ये खुशी का पैगाम अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को भी देकर आओ कि अल्लाह ने बरकत डाल दी है। जाबर कहते हैं मैं दौड़ के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के पास गया, दोनों इकट्ठे बैठे थे। मैंने जब उनको बताया कि आप आए थे दुआ करने के लिए नबी इस्लाम के साथ, अल्लाह ने बरकत डाली है, आपका सारा कर्ज अदा हो गया है, खजूरें वैसे ही पड़ी हुई है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के कहते हैं कि जाबिर आपको अब पता चला है कि वो खजूरों का ढेर ऐसे ही पड़ा है, अब खबर हुई है। ऐ जाबिर मैं तो उस वक्त ही पहचान गया था जब नबी ने हाथ उठाए थे, मैं जान गया था, मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह इस खजूरों के ढेर में कभी कमी नहीं होने देगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग लिया। मुझे तो उसी वक्त यकीन था। अब सवाल ये है कि अकल में तो बात नहीं आती ना, खजूरों का एक ढेर को एक बंदे को किफायत नहीं करता, तो सारी यहूदी लेके खजूरों का ढेर वैसे ही पड़ा हुआ। पीछे किस चीज की बरकत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। अगर चाहते हो ना कि ये बरकत हमें भी नसीब हो जाए, ये रहमत हमें भी मिल जाए, महबूब की दुआएं हमारे हक में भी हो जाएं, तो छोटा सा अमल मैंने जिक्र किया है, जो सुना करो ना उसको बाहर जाकर बताया करो लोगों को। इंशाअल्लाह इस अमल के बदले में 2 दुआएं नसीब होंगी, अल्लाह की रहमत भी आएगी, चेहरे में ताजगी भी नसीब हो जाएगी। और जिस पर अल्लाह की रहमत हो, बदलाव दुनिया में किसी चीज की जरूरत रहती है, अल्लाह दुनिया की जरूरियात भी पूरी कर देता है, आखिरत का भी सारा निजाम अल्लाह बेहतर कर देगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी चीज है और अल्लाह की रहमत का कोई चीज मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया में भी आखिरत में भी वो रहमत होगी तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। वो रहमत हो रही है छोटे से अमल के बदले में, चेहरे की ताजगी नसीब हो रही है छोटे से अमल के बदले में। वो है जो हदीस सुनो आगे पहुंचा दो। अल्लाह के बंदो ये हदीस याद कर लो ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी हदीस को सुने, याद करे और आगे पहुंचा दे, उसको नबी की दुआ मिल जाती है। यही याद करके लोगों को सुना दो, अमल भी हो जाएगा, दुआ भी नसीब हो जाएगी। तो 3 बातें मैंने जिक्र की हैं, इन तीनों को याद कर लिया आपने, अच्छी तरह याद भी हो गई हैं। आखिरी मर्तबा दोहरा लो, जब अपने घर से चलकर आएंगे तो क्या काम करना है? वुज़ू करना है। मिलेगा क्या? हज का सवाब मिलेगा। अरबी में नहीं याद होता, उर्दू पंजाबी में याद करके लोगों को बता दो। दूसरा अमल, जब अल्लाह के घर में आ गए तो यहाँ क्या करना है भाई? थोड़ी देर के लिए बैठना है। मिलेगा क्या? जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाएंगे, जिंदगी बेहतर से बेहतर होने लगेगी। जब जिंदगी का इख्तिताम होगा, होना सबका है, पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं किस अंदाज में होगा, जब भी होगा, जहाँ होगा, जिस हालत में होगा, मेरा अल्लाह ईमान की दौलत अता करेगा, कलमा तय्यबा नसीब हो जाएगा। हज़रात जब ये सारा कुछ सुन लिया, तीसरा काम कि उसको आगे पहुंचाने की कोशिश कर लो, महबूब की दुआएं मिल जाएंगी। और ये दुआ जिस बंदे को नसीब हो जाए, उस पर अल्लाह की रहमतों की बरकत बरसती है। उसे कोई ज़रूरत नहीं दुनिया में किसी चीज़ की, परेशानियां दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी और चेहरे में ताजगी आएगी। अगर चाहते हो ये चीज़ें हमें भी नसीब हो जाएं, तो छोटे से 3 काम जिक्र किए हैं, जिंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।